ناظرین السلام علیکم. پروگرام جستجو کیا ہے کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، متعدد معروف تجزیہ نگاروں اور پولیٹیکل رہنماؤں کے متعدد بیانات آ چکے ہیں کہ خودکش حملوں کی نظریاتی سپورٹ، نظریاتی حمایت صوبہ پنجاب میں اور سرحد میں موجود ہے. یہ بھی بارہا کہا جا چکا ہے کہ اس کی مرکزی قیادت بھی پنجاب کے اندر موجود ہے، اور بہت مرتبہ یہ بھی بات دہرائی گئی ہے کہ فائنینشلی ان کو سپورٹ بھی کی جاتی رہی ہے مختلف گوشوں سے پاکستان کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظریاتی سپورٹ سے اور نظریاتی حمایت سے مراد کیا ہے، اور کیا صرف خودکش حملہ کرنے والا ہی قصوروار ہے، یا اس کو نظریاتی سپورٹ فراہم کرنے والا شخص بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے؟ اور اگر ایسا ہے بھی تو حکومت کیا ان نظریاتی بنیادوں کو فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی کر رہی ہے یا نہیں؟ آج ہمارا یہی موضوع ہے. اس میں آج ہم نے جن مہمانوں کو شرکت کی دعوت دی ہے، میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا سیف الربانی صاحب. ربانی صاحب ناظم ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایم کیو ایم کے صوبائی رہنما جناب فیصل سبزواری صاحب. فیصل صاحب کو آپ مختلف ٹاک شوز میں دیکھتے رہے ہیں، اور فیصل صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ ایم کیو ایم کا موقف اس بارے میں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے اس پروگرام میں شریک رہیں گے جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب اس وقت ڈین ہیں سینٹرل پنجاب یونیورسٹی کے، اور کافی گہری نظر رکھتے ہیں اسلامی علوم پر، اور آپ کا کافی اچھا مطالعہ ہے. ان تینوں مہمانوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے. ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں مفتی صاحب آپ سے اس گفتگو کا آغاز کروں گا. جیسا کہ آپ کا فتویٰ بھی آیا ہے ابھی اخباروں میں اس میں ہے، اور آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا. میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ اور آپ کا ادارہ اور آپ کی جماعت ان خودکش حملہ آوروں کی ہی صرف مذمت کرتی ہے، یا اس کو نظریاتی بنیاد فراہم کرنے والوں کی بھی مذمت کرتی ہے؟ آپ نے ابتدائے گفتگو میں یہ فرمایا کہ مالی اور نظریاتی سپورٹ کرنے والوں کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا ہے یا نہیں. نمبر ایک، ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے مالی معاونت کرنے والوں کی میرے خیال میں مختلف جگہوں پر انہوں نے نشاندہی کی ہے، اس میں سر فہرست بھارت ہے. اب رہی دوسری بات کہ نظریاتی، میرے خیال میں نظریاتی سپورٹ جسے آپ اپنے طور پر لے رہے ہیں جی، اس انداز میں علماء کرام نے یا دینی مدارس نے کبھی بھی ان کی اس حوالے سے، خودکش کے حوالے سے کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کی، بلکہ بارہا اس کی مذمت کی گئی. آج ہی رحمان ملک صاحب کی مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے اس چیز کی مذمت کی ہے. جامعہ شریفیہ لاہور ہے، دوسرے حضرات ہیں، دوسرے ادارے ہیں، سب نے ان خودکش حملوں کی مذمت کی ہے، اور یہ باعث شرم ہے مسلمانوں کے لیے. اچھا، مذمت کی ہے. میرے خیال میں اگر ہم سبزواری صاحب آپ سے بات کریں، کیا آپ مطمئن ہیں ہماری جو مذہبی قیادت ہے، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، صرف دارالعلوم بنوریا کی بات نہیں کر رہا، تمام مذہبی قیادت کی اگر ہم بات کریں، کیا حکومت اور ایم کیو ایم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی قیادت واقعی اس طرح سے مذمت کر رہی ہے کھل کر جس طرح سے کرنی چاہیے مذمت، یا صرف ڈھکے چھپے الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے؟ بہت شکریہ زبیر صاحب. دیکھیں، ربانی صاحب اور مفتی نعیم صاحب اور دیگر اکابرین جن کے انہوں نے نام لیے ہیں، ان میں سے تو کئی لوگوں کو ہم نے بڑی بلند آہنگ جو ہے سنا ہے اس قبیح فعل کے حوالے سے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہے، باقی اکابرین جو ہیں جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، دے آر منسنگ دیئر ورڈز. وہ اگر اور مگر بہت زیادہ اس میں، کہ اگر ایسا نہ ہو تو خودکش حملے ہی نہ ہوں. بات ایسی یہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیے ابھی اس بحث میں جائے بغیر کہ امریکہ عراق میں کیا کر رہا ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر لیں کہ یہاں پر جو ہو رہا ہے خالصتاً اس کا اس وقت امریکہ سے کتنا تعلق ہے، اور ان معصوم شہریوں اور بچوں کا امریکہ کے ساتھ کیا واسطہ ہے.
تو اس لیے اگر کوئی بھی اپنے الفاظ چبا رہا ہے یا سلیکٹیو ہے بہت زیادہ مذمت کے معاملے میں، تو اس کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے. تو جو ذمہ دار علماء کرام ہیں. سبزواری صاحب، پھر یہ آپ نے بات ٹھیک کی، لیکن چونکہ آپ کی جماعت اس وقت حکومت کا بھی حصہ ہے، تو میں ذرا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا جاننا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ اگر اور مگر سے جو کام لے رہے ہیں، ان کا ایک اوپینین یہ بھی ہے اور وہ اپنی وہ دلیل یہ بھی رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بارہا یاد دہانی کے باوجود اور احتجاج کے باوجود ڈرون حملے بند کرانے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن آ رہا ہے. آپ کیا اس کو جواب دیں گے اس طرح سے؟ دیکھیے، میں حکومتی سطح پر تو اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اتنی ایسی پارٹنر نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کی جو داخلی اور خارجی پالیسی میں ہم واقعتاً بہت فعال فریق ہوں. لیکن اس کے باوجود ہم اس کو تو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں خود کچھ دھماکے نہیں ہونے چاہیے، یہاں مذہبی انتہا پسندی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہاں دوسری انتہا پسندی بھی نہیں ہونی چاہیے. ڈرون حملوں کی جو دلیل ہے نا، دیکھیں کوئی بھی حب الوطن پاکستانی اس بات کو سپورٹ نہیں کر سکتا. قائد تحریک الطاف حسین واشگاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری کو کوئی بھی چیلنج کرے، اس کو کوئی پاکستانی نہیں مار سکتا. لیکن سامنے سے جو دلیل آ رہی ہے اس سے ہم پہلو تہی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. باوجود اس کے کہ کئی سو معصوم جانوں کا بھی ضیاع ہوا، یا وہ لوگ بھی اس میں مارے گئے جو اتنے معروف رہنما نہیں ہوں گے انتہا پسند تنظیموں کے، لیکن ہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ کافی بڑی تعداد یعنی القاعدہ کے لوگ بھی گئے ہیں. یعنی آپ بہرحال وہ مذمت کرتے ہیں ان ڈرون حملوں کی بھی کھل کر مذمت کرتے ہیں. پاکستان کی خود مختاری کو کوئی بھی چیلنج. ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا اوپینین لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو میں نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ اس خودکش حملوں کی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس کو آپریٹ کرتے ہیں، آپریشن لیول پر ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اوپینین میک کرتے ہیں، جو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، نظریاتی بنیاد فراہم کرتے ہیں. آپ کے خیال میں نظریاتی بنیاد فراہم کرنے والوں کے خلاف جو ہماری اسلامی جو تنظیمیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، کیا وہ کھل کر اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ دیکھیے، ہمارے پاس کچھ تو اوپینینز آئے ہیں جو بہت خوش آئند ہیں اور ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بالکل خاموش ہے. اس سے کہیں کم درجے کے واقعات ہوتے ہیں جس کے بنا پر ہمارے مذہبی گروہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی جان اور مسلمان کی جان تلف ہو رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ جہاد کا نام لے کے ایسا کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں اور اسلام کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے. آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمام علماء مل کے اور تمام تنظیمیں مل کے اس کے خلاف ایک واضح بیان دیں اور جو کچھ بھی ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور دین کے نام کے ساتھ، اس کے جواب میں رد عمل اور کنڈیمنیشن بہت کم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ جو فتوے دیں گے، فتوے دے کر اگر ہم حرام قرار دے دیں کہ یہ خودکش حملے حرام ہیں، تو ان فتوے دینے سے، فتووں سے کچھ ہوگا نہیں. اصل میں ہمیں ان کازز کو دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور فتوے دینے سے یہ مسئلہ تھمے گا نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام علماء مل کر اس میں کوئی اس طرح سے اوپینین بلڈ اپ کریں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فتوے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے جی، سید منور حسن صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی اس معاملے میں جو وہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس میں بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک جانب وہ لوگ کہ جو اسلام کا نام لے کے خود اپنی بھی جان لے رہے ہیں اور جو دوسرے مسلمانوں کی جان لے رہے ہیں اور ایک قطعاً حرام کام کر رہے ہیں. جب بھی ان کے سامنے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش کیا جاتا ہے ان کے کمنٹس کے لیے، تو وہ امریکہ اور ڈرون حملوں کا نام لیتے ہیں. امریکہ اس علاقے میں جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، ڈرون حملے غلط ہو رہے ہیں، لیکن اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں آ کے قتل کریں. ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جب ہم کنڈیمنیشن کریں گے تو ہم واضح کنڈیمنیشن کریں گے، اور وہ لوگ کہ جو اس کنڈیمنیشن میں دین کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے گریز کر رہے ہیں وہ کتمان حق کا گناہ کر رہے ہیں، یعنی حق کو چھپا رہے ہیں. جو حق ان کے پاس اللہ کے دین کا ہے اس کو واضح طور پر بیان کرنے سے وہ گریز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس وقت رہیے گا ٹیلی فون لائن پر. ہم ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں، آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے بریک کے بعد.